پیپلز پارٹی مثبت سوچ سے آگے بڑھے گی. بالکل, اور آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ کیسی مثبت نیس آئی ہے پیپلز پارٹی میں, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کرپٹ لوگوں کی جگہ نہیں ہے. واہ, اب السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر نشہ ٹوٹ رہا تھا, کل چھٹی ہو گئی ہماری. ہاں جی. تو آج ہم ولولہ انگیز قیادت کے ساتھ واپس آ گئے. واہ سر, میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک مثبت پلس مثبت اسکوئرڈ خبر دوں گا. شازیہ مری ہیں, پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. ان کا ایک بیان ہے, کچھ دن پہلے آیا تھا, لیکن پیپلز پارٹی میں ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے. واہ, خبر سے آپ کو سمجھ آ جائے کیوں. پیپلز پارٹی مثبت سوچ سے آگے بڑھے گی. واہ 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 واہ, ظاہر ہے مثبت شو دیکھے بغیر مثبت نیس نہیں آ سکتی آپ کے اندر. اور دیکھیں نا کہ اب اس سے ہم آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ مثبت ہوتا کیا ہے. پازیٹیوٹی جو ہے ایک وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی بیان میں دے دیا یا ویسے ہی کر, ایک لائف سٹائل ہے. سو ہم یہاں پہ تجزیے کے ساتھ ساتھ ہم لائف سٹائل کوچز بھی ہیں. بالکل, اور آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ کیسی مثبت نیس آئی ہے پیپلز پارٹی میں, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کرپٹ لوگوں کی جگہ نہیں ہے. واہ, اب ہاں نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اچھا ویسے جتنی بھی سیاسی آپ کی کیمپینز ہو رہی ہیں, ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا کہ الیکشن ریلی کلچر کم ہے. نون لیگ نے کہہ دیا کہ جیسے ہی ان کا مینیفیسٹو آئے گا ہم ریلیاں شروع کر دیں گے. بلاول صاحب نہیں رک رہے, وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں. آیا وہ چھوٹی گیدرنگز ہیں بٹ گیدرنگز نان دا لیس ہیں. سو اس میں انہوں نے کافی زیادہ وعدے بھی کیے ہیں, ان کو 300 یونٹ فری بھی دے رہے ہیں بجلی کے, اور دیگر اور اس قسم کی چیزیں. لیکن ظاہر ہے یہ تو ایک پری الیکشن بیانات ہیں, وہ تو پھر بات تب کی ہے جب الیکشن ہوں اور آئے اور پھر آگے بات چلے. نہیں, اس طرح کی جتنے بھی وعدے ہیں نا, بہرحال عوام کو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیسے, مطلب 300 یونٹ کیسے, کہاں سے وہ فنڈ کہاں ہے, کس ہیڈ میں ہے جہاں سے وہ ڈائریکٹ ہوگا اس طرف. باقی کیونکہ 127 سے لڑے ہیں بلاول صاحب, تو انہوں نے کل کوئی بیانات دیے ہیں اطاعت تارڑ کے بارے میں کہ جی وہ تو یہاں کا رہنے والا ہی نہیں ہے اور اس کی تو اپنی کانسٹیٹوئنسی کوئی نہیں, اس قسم کی کوئی باتیں کی ہیں. اچھا وہ باتیں ٹھیک بھی ہوں, بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا وہ ہیں چیئر پرسن. ان کو نا ان کے سارے بیانات ہونے چاہیے عمران خان کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں. ان کو نیچے کے لیے, ان کو نیچے کی قیادت کو کہنا چاہیے کہ وہ ان سے پنگا لیں. خود جو ہے نا اگر وہ دونوں سائڈوں پہ لڑیں گے مسئلہ ہو جائے گا. ہاں, تو ان کو آپ کہنا اب ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ آگے کھیلنا چاہیے. بالکل. ویسے تارڑ صاحب کی اپنی سیاسی کریئر جو ہے, میں تو ویسے ان کا ویسے فین ہوں, وہ اپنے آپ کو کیری بڑی اچھی طرح کرتے ہیں اور نون لیگ کی رہنمائی بڑی اچھی کرتے ہیں جو ان کا کام ہے. ویسے تو آپ کو یاد ہوگا جب پرویز ملک صاحب 2000 آج سے 1.5 سال پہلے جب فوت ہو گئے تھے, تو اس کے بعد یہ بڑا ایشو چلا تھا کہ اطاعت تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جو سیٹ خالی ہوئی وہاں سے میں لڑنا چاہتا ہوں. لیکن پھر یہ ہوا کہ چونکہ یہ پھر نا خاندانی سیٹیں بن جاتی ہیں, اور پرویز ملک بہت بڑے سیاستدان تھے نون لیگ کے, بہت پرانے. ہاں پرویز ملک سوری. تو پھر ان کی میرے خیال میں اہلیہ نے وہیں سے لڑا تھا, اس دفعہ بھی ان کی اہلیہ اور ان کا ایک بیٹا آئی تھنک لڑ رہے ہیں. تو تارڑ صاحب ٹھیک ہے, مطلب ان کے وہ جس طرح ہیڈ آن لیتے ہیں, لیکن تارڑ صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کی بھی ایک جو پولیٹیکل نیریٹو جیسے بناتا ہے کوئی بندہ اس قسم کا پارٹی کا, ان کی ٹریننگ جو ہوئی ہے نا وہ ہوئی پی ٹی آئی کو دیکھ کے. آپ دیکھیں ایک اس طرح کے بیانات دینے کا ایک پری پی ٹی آئی ایرا ہے, ایک پوسٹ پی ٹی آئی ایرا ہے. پری پی ٹی آئی تھوڑی رکھ رکھاؤ کا ایلیمنٹ تھا, تھوڑا تمیز کا ایلیمنٹ تھا, وہ اکا دکا واقعہ ہوتا تھا کہ فردوس عاشق وان نے شو میں جا کے اس کو چڑھ مار دی, وہ ایک ہوتا تھا. لیکن اب تو دیکھیں نا پوسٹ پی ٹی آئی ود یہ جو شہباز گل سے لے کے فواد چودھری سے لے کے فیاض چوہان سے لے کے جیسے لوگ ہیں, تو ہر پارٹی کو اس قسم کا بندہ اب چاہیے. دیکھیں مسئلہ بتا ہے کہ لوگ اس میں بلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. میرا خیال میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ شکر ادا کریں کہ مشرف نے چینل کھول دیے, ورنہ پرائیویٹ چینل نہیں. مشرف کی جگہ اس وقت کوئی بھی ہوتا. دیکھیں اس سے آپ کو ایک چینل کھولنے کے لیے اس دور میں میرے خیال میں 2 کروڑ روپیہ سالانہ صرف لائسنس کی فیس تھی. آپ کو ایک چینل کھولنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس 1000 گھنٹے کی پروگرامنگ ہونی چاہیے بیک اپ میں, ٹھیک ہے. اب یہ اس کی بھی ایک کاسٹ ہے, پھر اس میں سیٹلائٹ کاسٹ, پھر اس میں فلانا کاسٹ, یہ پیسے چاہیے. اس سے پہلے پیسے تھے نہیں. جب پیسے آ گئے تو یہ کھلنے تھے, انوالنٹریلی کھولنے تھے, کیونکہ یہ لائسنس فیس کس کو جا رہی تھی؟ گورنمنٹ کو, سرکار کو جا رہی تھی نا. تو اگر یہ نہ کھلنے دیتے تو سرکار کے پاس پیسے بھی نہ آتے. سو اگین جو یہ بدتمیزی والا معاملہ ہے نا کہ جی پی ٹی آئی کے آنے سے ہو گئی.
پی ٹی آئی کے آنے سے نہیں ہوئی. وہ آپ سال دیکھیں اگین, جس طرح ان الیکشنز میں آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی اتنے % لوگ ہیں جو کہ 13 سال سے 18 سال کی عمر میں آ جائیں گے, تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کائنات میں. نہیں, پچھلے الیکشن میں بھی اسی طرح تھا, اس سے پچھلے الیکشن میں بھی اسی طرح تھا, کیونکہ وہ جو ہم یوتھ بلج کی بات کرتے ہیں, جو ہم خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کر رہے ہیں, سو ہر 5 سال بعد یہ ہوگا. اچھا, جب یہ ہوگا تو پھر نئی جدت آئے گی. اگین یہ جو ہے نا رکھ رکھاؤ فلانا ڈمکانا, وہ جو نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے جی رکھ رکھاؤ سے مینو کی لابد ہے, کچھ نہ ملتا ہے, تو مجھے دیں انٹرٹینمنٹ. اگر یہاں تو آپ مجھے شور کر رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن ہوگا, اس کے بعد دودھ کی نہریں بہ جائیں گی, تو فائن. اگر نہریں نہیں بہ رہی تو پھر میں کتیاں ہوگی بگاؤ نا, کوئی تو انٹرٹینمنٹ دو مجھے. تو میں آپ کو بتاؤں یوتھ کے ساتھ ہوں میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا, اگر تو یہ صرف پاکستانی ایک قسم کی چیز ہوتی, آپ گلوبلی بھی جائیں, اور گلوبلی بھی کیوں جانا ہے آپ ساتھ والے ملک میں ہمارے چلے جائیں, انہوں نے تو اس چیز کو پرفیکٹ کر لیا ہوا ہے. جو ان کا ایک ماڈل ہے کہ ایک اینکر ہے اور 250 بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سارے آپس میں بس یہی کتوں کتا ہو رہے ہیں, تو وہ بالکل چلتی ہے چیز اور بکتی ہے. اور ان کا میڈیا اور ہمارا میڈیا جو ہے اس کے اندر بہت سنگین ڈفرینسز ہیں, ان کی انڈسٹری کافی بڑی ہے لیکن ماڈل جو ہے سیم ہے. دیکھیں, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہمارے اینکرز اور لبرلز جو کہ اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں, جن کو بڑا دکھتا ہے کہ جی رکھ رکھاؤ ختم ہو گیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس دن رکھ رکھاؤ واپس آ گیا, سو مسئلہ پھر وہی ہے کہ عوام تو کچھ نہیں مل رہا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں سارے پولیٹیشین ایک دوسرے کو, ارے پہلے آپ, نہیں جی قبلہ پہلے آپ. اس پوری انڈسٹری میں سے, نیوز انڈسٹری میں سے لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا, لوگ یہ دیکھنے ہی چھوڑ جائیں گے, ہم سارے بے روزگار ہو جائیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ہاں, لیکن چلیں یہ بات تو ہم تھوڑی سی مان لیں کہ یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی نے اس چیز کو انوینٹ کیا, بٹ اس چیز کے ساتھ تجربہ پہلے پی ٹی آئی نے تجربہ پہلے پی ٹی آئی کا اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ نئی پارٹی تھی, انہوں نے اپنی جگہ بنانی تھی. اچھا, میاں نواز شریف نے اپنی جگہ کیسے بنائی تھی؟ اسی طرح کتیاں کر کے. یہ تو جس نے بھی نئی انٹری لینی ہے نا, اس نے پہلے چونکانا ہے. چونکائے گا کیسے کہ کہے گا کہ اور ٹنگ دے گا. وہ مجھے یاد اچھی طرح چونکا دینے والی بات کہ یہ جب پنجاب کے انفارمیشن منسٹر تھے چوہان صاحب, تو ان کے دفتر جانا ہو گیا ایک دفعہ, تو وہ پہلی دفعہ ہوئے کسی انفارمیشن منسٹر کے دفتر میں جائیں, اور وہاں پہ نا مختلف لوگ ہوتے ہیں, ہر وقت ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو میز ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے ٹیک دی ہوتی تھی کلیشن کو, اور وہ پھر ان کا نا ایک طریقہ تھا میٹنگ لینے کا. مطلب آپ کسی بندے کے دفتر سے, کسی بینک کے پریزیڈنٹ کے, اور فرض کریں اس نے ساتھ ایک AK-47 رکھی ہوئی ہے میٹنگ سے پہلے, میٹنگ چینج ہوگی اسٹائل. دیکھیں, میں تو کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا فیاض الحسن چوہان صاحب کو. اس کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے, وہ ایسے ہی ہے. انہوں نے جو بیڑا غرق کیا سٹیج کا, جو انہوں نے ایکٹرز سے لے کے جو ان کی زندگی اجیرن کی, میں تو اس کے بہت خلاف ہوں. لیکن فیاض الحسن چوہان نے بھی ایک چیز, مطلب اگین اس ٹائم پہ وہ آئی, آپ شہباز گل کو بانی کہہ دیں, اس کو کہہ دیں, کہ انہوں نے سیاست میں جگتوں کا ایلیمنٹ لانا شروع کیا. اچھا, میرے خیال میں وہ بڑا مثبت ہے. اگین اب بھی لوگ میری بات سمجھ نہیں رہے, لیکن میں بتا رہا ہوں, اب سیاست میں جو نئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے مجرا. کہ ایک ڈانس پرفارمنس ہو ساتھ. اب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید ٹھیک نہیں لگے گا, یہ بڑی آڈینس اٹریکٹ کرے جلسوں پہ. اور دیکھیں نا, جلسہ جو ایک سیاسی ریلی ہوتی ہے, اگر آپ امریکہ چلے جائیں, وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے. اس ایونٹ کا جو ہائٹ اور خاتمہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈر کی سپیچ, اس کے ارد گرد کھانا پینا یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. جو کہ ایک اور چیز ہے جو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کے جو جلسے ہوتے تھے, جو ہمارے بزرگان میں بتاتے ہیں, وہ جلسے ہوتے تھے, وہ باقاعدہ جلسے ہوتے تھے. مطلب بے نظیر بھٹو کا تو مجھے یہ پتا ہے کہ جب وہ آئی تھی لاہور, انہوں نے جلسہ کیا تھا, تو جو بہت بڑا جلسہ تھا ان کا, تو تب تو ایئرپورٹ سے لے کے جلسہ گاہ تک آپ کو پیدل جانا پڑا. نہیں دیکھیں جی, بھٹو صاحب اور بے نظیر شہید دونوں نے شروع کیا تھا نظمیں پڑھنا. ٹھیک ہے, اب نظم کیا ہے, آرٹ فارم ہی ہے نا. تو اب وہ وہی بات ہے کہ جیسے جیسے آگے چلے گا معاملہ, ٹائم آ گیا مجرے کا. چلے سب دیکھتے ہیں. یہ ویسے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ابھی ہمارا دیکھ رہی ہے, ابھی الیکشن میں جیسے ذکر کی ریلیز ہونے لگی ہیں, شاید ایک ایونٹ پہ ہو جائے, بالکل, اور آپ سرخرو ہو جائیں گے. بالکل. اور مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گالم گلوچ بھی مثبت چیز تھی. اور میں تو کہتا ہوں جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ الیکشن والے دن جو کھٹ سکتے ہو کھٹ لو. سو میں تو, میرا تو اگر کوئی خریدنا چاہے تو ووٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے انٹرٹینمنٹ لینی ہے, آپ نے لطف لینے ہیں, مزے لینے ہیں. نہ جگت کے بغیر آئیں گے, نہ اوئے توئے کے بغیر آئیں گے, نہ بجرے کے بغیر آئیں گے. ٹھیک, چلو یہ آ گیا, بیان آ گیا آپ کا. اچھا آگے چلتے ہیں. بجلی کے بڑے مسائل ہیں اس ملک میں. ایک ویڈیو
جو آپ نے مجھے بھیجی میں نے دیکھی, پھر آپ نے پھر سے دیکھی, میں نے مل کے دیکھی. دیکھیں اس شو کا ایک اور بہت بڑا چیز ہے جو ہماری آڈینس نے اب ریئلائز کر دیا ہوگا کہ ہم جدت کے ساتھ ہیں, ہم پروگریسو قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کسی قسم کی ہر چیز اپڈیٹ ہوتی رہے. تو بجلی چوری کے اندر بھی اپڈیشن آ گئی, یہ ہم نے ویڈیو پلے بھی کر دی ہے, دیکھ رہے ہوں گے لوگ. تو یہ چیمپئن ہے ایک, جنہوں نے ایک پی وی سی پائپ جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لہرایا, لیکن اس کے اندر انہوں نے تار دے دی جس سے وہ بجلی چوری کر رہے تھے. پکڑے گئے, اتارے انہوں نے, اور وہاں کا جو عملہ جنہوں نے اس کو پکڑا وہ بھی دیکھ کے ایک امپریسڈ لک تھی ان کے اوپر کہ یار واہ ہے کدی اسی نہیں دیکھا. تو گڈ, یہ مطلب مثبت, اس لیے مثبت تو نہیں ہے بجلی چوری کے ہم خلاف ہیں, مثبت اس طرح سے ہے کہ آپ کے اندر اتنا انوویشن کی کیپیسٹی ہے اس قوم میں, اور چینلائز نہیں ٹھیک ہو رہی ان کاموں میں. ہاں مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس قوم پہ قرضہ کیسے چڑھ گیا, کیسے, یہ بات دیکھیں نا. اچھا سین یہ ہے کہ یہ بالکل دو طرح سے مثبت ہے. ایک تو آپ نے جس طرح انوویشن کی بات کی, دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہم نے لرننگ بھی کی. وہ یہ ہے کہ یہ جو ضرورت سے زیادہ پیٹریوٹزم ہے نا, یہ نشانی ہے کہ کوئی دو نمبری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ضرورت سے دیکھیں انسان اور زندگی ہے کیا, یہ ایک بیلنس کا نام ہے. جہاں پہ بھی آپ بیلنس آؤٹ دیکھیں گے نا, وہ زیادہ پیٹریوٹزم کی ہی طرف کیوں نہ ہو, وہ زیادہ ریلیجن کی ہی طرف کیوں نہ ہو, کوئی نہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے اس کی آڑ میں. میں کہتا ہوں یہاں تک کہ وہ زیادہ پارٹی کی ہی طرف کیوں نہ ہو. دیکھیں اچھا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, سوشل ڈرنکرز. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سوشل ڈرنکر ہوتا ہے نا, اس کو اصل میں ڈرنکنگ پسند ہی نہیں ہوتی. وہ تو کیا کرتا ہے کہ اب وہ کسی پارٹی پہ اگر چلا ہی گیا یا وہ نیٹ ورکنگ کے لیے کسی جگہ چلا گیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یار خالی ہاتھ گلاس کے بغیر جو ہے نا اچھا نہیں لگتا. کہ لوگ جس طرح یہ بالکل اسی طرح ہے کہ سگریٹ میں سگریٹ بریک جب آپ نے کرنی ہے تو پھر پینا تو پڑے گا, یہاں تو پھر آپ نہ کریں سگریٹ بریک. ہاں سو وہ یہ ہوتے ہیں وہ والے لوگ کہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں. جو الکوہولک ہے نا, جو کہ بیسیکلی سوشل ڈرنکر نہیں ہے, جو رات کو اکیلا بیٹھ کے بھی کھول لیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ کچھ چھپا رہا ہے. یہ بیسیکلی غمگین آدمی ہے, یہ اوپر سے جتنا مرضی یوں کرتا رہے, اندر کوئی انگزائٹی, کوئی کوفت ہے, کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اور دیکھیں سوشل سموکنگ بھی ایک چیز بنائی گئی تھی, سوشل ڈرنکنگ بھی ایک چیز بنائی گئی تھی, اور جو لوگ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ یار کہ یا تو کرنا ہے پھر کھل کے کریں, پھر اس چیز کو اون کریں, اس چیز کو اپنائیں, اور اس چیز میں آپ پوری طرح جائیں. یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ آپ دونوں پارٹیز کی طرف کھیل رہے ہو اور دونوں کی طرف جا رہے ہو کہ یار تم اچھا بھی کر رہے ہو سوشلی لیکن برا کر رہے ہو ویسے بھی, میں اچھا بھی ہوں میں برا بھی ہوں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ بندہ کچھ چھپا رہا ہے. ہاں سب اگین یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو کرو دھڑلے سے کرو, لیکن جو وہ ہے نا کہ اگر کوئی بندہ یہ کر رہا ہے نا تو کوئی غم تو ہے جس کو چھپا رہا ہے. ظاہر ہے باتیں ویسی نہیں ہیں جیسی نظر آ رہی ہیں. نہیں, اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی اسی چیز کی ظاہر ہے ایک ایویڈنس ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, مطلب پیٹریٹزم. اور دیکھیں اس کے اندر جو ٹویٹ تھی وہ میں نے پڑھی تو اس کے اندر یہ تھے کہ جی دیکھیں یہ وہ قائد اعظم والا پاکستان تو نہیں ہے. وہ بھائی وہی ہے مطلب دیکھیں سر اس سے ایک اور بات پہ آ جاتے ہیں. میں صرف وہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ تو اب بہت زیادہ مطلب اب تقریباً بات سامنے آ گئی ہے نا کہ یہ جتنے بڑے بڑے وڈیرے جنہوں نے اس وقت پاکستان کو جوائن کیا, ان کو اندازہ تھا کہ وہاں پہ زمینیں قومیائی جائیں گی, تو ہم یہاں آئیں گے تو ہم لینڈ لارڈ رہیں گے. تو پھر اسی لیے, اور بلکہ وہاں سے جو زمینیں چھوڑ کے آئے یا جو نہیں بھی چھوڑ کے آئے, جعلی کلیم انہوں نے کیے. اور ویسے بھی کلیم کہ ہم آ گئے ہیں تو اب ہمارا احسان ہے تو ہمیں زمین دو. لوگ تو وہی ہیں نہیں. اور پھر بھی دیکھیں نا, یا تو کوئی بندہ اس قسم کی بات کرے نا, جو یہ بات کر رہے ہیں مان لیتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, تھوڑا ان کو اندازہ ہے کہ بناوٹ کیسے بنے, کیسے ہم کب کیا ہوا یہاں پہ, کیا ریفارمز آئے, کیسے کانسٹیٹیوشن پہلی دوسری تیسری چھٹی آٹھویں جو بھی ہے وہ ہوا سارا کچھ. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, جنہوں نے سنی سنائی باتوں کی بیسس پہ کہتے ہیں یار کہ یہ وہ قائد والا پاکستان نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, ہم تو ایسے ہی ہیں. یا تو کوئی بہت بڑی اگر سر آگے ہوتے, کچھ ایک گروپ آف ایک جنریشن ایسی آگے ہوتی جو ویسے نہ ہوتے جیسے وہ زمیندار تھے, غور تھے, تو وہی والی آپ کی بات ہے کہ اس قوم پہ قرضہ کیسے چڑھ گیا. نہیں دوسرا ویسے بھی ایک تو یہ کہ قائد اعظم سال کے اندر ہی تو بیچارے فوت ہو گئے تھے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ جو 1 سال میں تھے انہوں نے 1 یونٹ کر دیا تھا, تو مطلب سمجھ مطلب وہی ہے بس. میرے خیال میں سب مثبت ہے, جیسے بنا تھا ویسے بہترین چل رہا ہے, اور جنہوں نے بنایا تھا وہ انشاءاللہ چلاتے رہیں گے.
سر یہ کہ ایک بات جو ہے نا جو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور میں اس قسم کے لوگوں سے نا میں اب ملنا چھوڑ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار کہ بس پٹاخہ بولا ملک بند. میں نے کہا یہ کوئی دکان ہے جو بند ہو جائے گی؟ یہ کوئی ملک ہے جو بند کرنے والا ہے؟ اس کو کوئی بند نہیں ہونے دے گا، یہ چلتا رہے گا ایسے ہی. دھکا سٹارٹ چلے گا یا اچھا چلے گا یا نیم اچھا چلے گا، چلتا رہے یا مزید خراب ہو جائے گا. مزید خراب ہو جائے گا. لیکن یہ بند والا نے یہ بند صرف کرتے ہیں بسنت کو یا باقی اس قسم کی چیزوں، آپ نہیں بند ہوتے. نہیں ویسے بھی بند کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب بند تو کچھ بھی نہیں چیز ہوتی. وہ جو USSR تھا وہ کوئی بند تھوڑی ہو گیا، وہ اپنا سب چلتا ہے. بہرحال چلے میرے خیال میں اسی آج کے لیے بہت گیان اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی.